السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھارت کے سید عبد الغفار کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں کے ہاں ملازمت کرتا تھا۔ ان کی صحبت اور تبلیغ کی وجہ سے میں بھی قادیانی ہو گیا۔ مجھے قادیانی ہوئے ابھی تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ ایک رات مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مرزا قادیانی دجال اور کذاب تھا، تو قادیانی بن کر کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے؟ سید عبد الغفار کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ خواب قادیانیوں کو سنایا۔ قادیانی میرا خواب سن کر بجائے پریشان ہونے کے بہت خوش ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں قادیانی ہوتے ہی بزرگوں کی زیارتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، حالانکہ اس سے قبل تمہیں کبھی زیارت نہ ہوئی تھی۔ میں ان کی تعویلوں کے پھندے میں پھر گرفتار ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر مجھے خواب آیا۔ میں نے ریچھ کی شکل والا ایک شخص دیکھا۔ اس کی کھال جلی ہوئی اور ادڑی ہوئی تھی، پاؤں میں بھاری بھاری زنجیریں ڈلی ہوئی تھی، گلے میں آگ کا سرخ طوق تھا۔ دو آدمی جن کے ہاتھوں میں بڑے مضبوط کوڑے تھے اسے ٹراخ ٹراخ پیٹ رہے تھے۔ یہ منظر بڑا ہولناک تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر وہی بزرگ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور اسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ یہ شخص مرزا قادیانی ہے، اور اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ نیند سے بیدار ہوا تو پسینے میں شرابور تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے مولانا محمد علی مونگیرو کا نام تو سن رکھا تھا لیکن دیکھے نہیں تھے، اس لیے فوراً ان کے ہاں حاضر ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خواب میں مجھے جس شخصیت نے نصیحت کی تھی اور جس بزرگ کو میں نے دیکھا تھا، یہ وہی تھے جو میرے سامنے کھڑے تھے۔ وہ شخصیت مولانا محمد علی مونگیری ہی تھے جو میرے خواب میں آئے تھے۔ میں نے فوراً توبہ کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح جناب سراج الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں مرزائی تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں قادیان میں مرزا قادیانی کی قبر پر کھڑا ہوں۔ اچانک مجھے اس کی قبر پر ایک تختی نظر آئی جس پر لکھا تھا کہ فی نار جہنم خالدین ابدا، یعنی یہ سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ بس یہ تحریر پڑھ کر میں کانپ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی مرزا کی قبر پر چف اور گدھ کی شکل میں جانور مجھے نظر آئے۔ میں بیدار ہوا اور سجدے میں گر گیا کہ قدرت حق نے میری دستگیری فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح ایک شخص جیون خان ساکن تلونڈی موسیٰ خان ضلع سیالکوٹ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں شومئی قسمت سے قادیانی ہو گیا۔ ایک رات خواب دیکھا کہ ایک کارواں حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہے۔ میں بھی کارواں میں شامل ہو گیا۔ کارواں باخریت مکہ مکرمہ پہنچا اور ہم حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ اذان ہوئی، ہم سب وضو کر کے نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک قوی ہیکل انسان نمودار ہوا اور اس نے بڑی قوت سے مجھے گردن سے آ دبوچا اور میرا منہ موڑ کر دوسری طرف کر دیا اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ چہرہ لہولہان کر دیا، دائیں بائیں کی پسلیاں توڑ دی۔ میں نے مار کھاتے کھاتے پوچھا کہ یہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ اس نے نہایت گرجدار آواز میں جواب دیا کہ تم مرزائی ہو، تمہارا کعبے سے کیا تعلق؟ تم مردے کے گھر کی طرف منہ کرو،
تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جیون خان نے خواب میں ہی زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ پورے محلے کے لوگ اکٹھے ہو کر آئے، پھر انہوں نے جیون خان کو سہارا دیا اور بٹھایا۔ جیون خان کہتا ہے کہ میں سخت خوف کی حالت میں تھا اور مجھ پر کپ کپی طاری تھی۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا پہلے میرے جسم کو دباؤ، میرا جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے۔ لوگوں نے میرے سارے جسم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اوزان بحال ہوئے تو میں نے سب کو واقعہ سنایا اور فوری طور پر قادیانیت پر لعنت بھیج کر میں مسلمان ہو گیا۔ دوستو اسی طرح جناب عبدالسلام دہلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے مرزائی بنانے کے لیے قادیانیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن میں ان کے قابو میں نہ آیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں سوال اٹھا کہ مجھے قادیان جانا چاہیے۔ میں نے فوراً قادیان کی تیاری شروع کر دی اور اگلے دن قادیان جا پہنچا۔ قادیان میں قادیانی مجھے بڑے اتفاق سے ملے، مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا اور خوب خاطر مدارت کی گئی۔ مرزا بشیر الدین سے میری ملاقات بھی کرائی گئی۔ سوال و جواب کی نشست بھی جمتی رہی، لیکن میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں سیر کے لیے نکلا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے ان کا بہشتی مقبرہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا بہشتی مقبرے میں جا پہنچا۔ بہشتی مقبرہ میں داخل ہوتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں 4-5 کتے آپس میں کھیل رہے تھے اور ان میں سے ایک کتا ایک قبر پر پیشاب کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جب اس قبر کے کتبے کو پڑھا تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر تھی۔ میرا دل بول اٹھا کہ یہ قبر کسی مہدی، مسیح یا نبی کی نہیں ہو سکتی، یہ تو کسی جھوٹے کذاب کی ہی ہو سکتی ہے۔ میں استغفار پڑھتا ڈرتا ڈرتا واپس آ گیا۔ رات قادیان میں ہی گزاری، جو آنکھوں میں ہی بسر کی، اور صبح ہوتے ہی اس منحوس بستی سے میں کوچ کر گیا۔ دوستو اسی طرح محمد رضوان صاحب گجرات کے رہنے والے ہیں اور آج کل سیال کوٹ میں قیام پذیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیال کوٹ میں ایک بڑا گستاخ قادیانی رہتا تھا۔ قدرت نے دولت بھی خوب دے رکھی تھی، جس نے اسے انتہائی متکبر بنا رکھا تھا۔ میں اکثر قبروں کی کھدائی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ قادیانی میرے پاس آئے اور مجھے قبر کھودنے کو کہا اور بتایا کہ فلاں قادیانی مر گیا ہے۔ میں نے اس قادیانی کی قبر کھودی، لیکن جب اس گستاخ رسول کو دفنانے لگے تو مجھ سمیت جنازے میں شامل تمام مرزائیوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس کی قبر آہستہ آہستہ سانپوں سے بھرنے لگ گئی اور تھوڑی دیر بعد سانپ ہی سانپ اس قبر میں ہو گئے۔ قادیانیوں نے مجھے دوسری جگہ قبر کھودنے کے لیے کہا۔ میں نے جب دوسری جگہ قبر کھودی تو قبر سے ڈراؤنی آوازیں آنے لگی اور آگ کی چنگاریاں نکلنے لگی۔ سب لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ آخر اس مردے کو اس قبر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ قادیانیوں کی زندگانی بھی ہے کتنی خراب، دنیا میں پھٹکار، آخرت میں عذاب ہی عذاب۔ دوستو اسی طرح روڈا ضلع خوشاب میں ایک انتہائی گستاخ رسول قادیانی حاجی ولد موندا رہتا تھا۔ وہ انتہائی فوش گالیاں بکتا تھا، گلی کوچوں میں اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتا۔ اس کی ناپاک زندگی کی صبحیں اور شامیں اسی غلاظت سے اٹی پڑی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قادیانیوں کو ابھی آئینی طور پر کافر قرار نہیں دیا گیا تھا اور قادیانی حج پر بھی جا سکتے تھے۔ یہ رذیل بھی مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ چلا گیا
وہ وہاں بھی اسلام اور مسلمانوں کا تمسخر اڑاتا، جگہ جگہ پر کھسیانی ہنسی ہنستا، قہقہ لگاتا اور بکواس کرتا کہ میں تو یہاں صرف سیر سپاٹا کرنے آیا ہوں، کیونکہ اب حج تو صرف ربوہ میں ہی ہوتا ہے۔ یہ گستاخ رسول قادیانی جب مرا تو اسے قادیانیوں کے الگ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جلد ہی رات کا اندھیرا پہلے کی نسبت قدرے گہرا ہونا شروع ہو گیا۔ رات کو ارد گرد کی آبادیوں نے یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ چشم دید گواہ آج بھی اس واقعے کے شاہد ہیں کہ آگ کا ایک بہت بڑا سرخ گولا عین اس کی قبر کے اوپر آ کر گرا اور غائب ہو گیا۔ پھر پے تر پے گولے برسنے لگے تو رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اپنی آنکھوں سے اس قادیانی مردود کی قبر پر آگ برستے دیکھ کر بھی قادیانیوں کو کوئی عبرت نہ ہوئی، شاید ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، اسی طرح موت سے کافی عرصہ قبل قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین درجنوں بیماریوں کا شکار ہو چکا تھا۔ زناکاریوں اور شراب نوشی نے دماغ کا انجر پنچر ہلا دیا تھا۔ فالج نے رہی سہی کسر نکال دی تھی۔ اللہ کے عذاب نے اسے کس طرح اپنے جبڑوں میں پھنسایا ہوا تھا، چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ جب نام نہاد نماز کا وقت ہوتا تو مرزا بشیر الدین کو لا کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا جاتا۔ مرزا بشیر الدین کبھی ہاتھ باندھ لیتا، کبھی چھوڑ دیتا، کبھی سجدے کھا جاتا اور کبھی سجدوں پہ سجدے کیے جاتا، کبھی رکوع غائب ہو جاتے، کبھی 4 کی بجائے 2 رکھتے اور کبھی 2 کی بجائے 4 رکھتے پڑ جاتا۔ وہ منہ میں اول فول بکتا رہتا۔ کوڑا دماغ قادیانی اس کے پیچھے کھڑے اس کی حرکات دہراتے رہتے، لیکن کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے زبان کھول سکے۔ مرزا بشیر الدین ایک قادیانی جلسے سے خطاب کر رہا تھا۔ ایک موقع پر وہ کہنے لگا، جب پاکستان بنا تھا اس وقت میری عمر 49 سال تھی اور آج میری عمر 105 سال ہے۔ باقی سامعین کو تو بولنے کی ہمت نہ ہوئی، صرف ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ مرزا بشیر الدین لعنتی، تیرا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہا اور وہ جلسے سے چل دیا۔ دوستو، جب مرزا بشیر الدین کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کمرے میں پاخانہ سے فارغ ہونے کے بعد مرزا بشیر الدین پخانے کا کچھ حصہ کھا جاتا اور کچھ حصہ منہ پر مل لیتا۔ کمرے میں چیختا چلاتا اور ڈراؤنی آوازیں نکالتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ مجھے میرے باپ کے پاس قادیان لے کر چلو۔ بڑے قادیانیوں نے اس کے شور سے تنگ آ کر ایک رات جب وہ سو رہا تھا اس کے کمرے میں مٹی کی ایک ڈھیری بنا دی اور اسے کہا کہ یہ تیرے باپ کی قبر ہے۔ وہ قبر پہ بچ جاتا، کبھی قبر کی مٹی اپنے سر میں ڈالتا اور کبھی منہ میں ڈالتا۔ آخر ایک دن سر ظفر اللہ کے کہنے پر یہ قبر ہٹا دی گئی۔ اب بشیر الدین چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا، اٹھنے بیٹھنے کی بھی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ نیم جہاں کی طرح چارپائی پر پڑا رہتا، لیکن کبھی کبھی وہ اچانک کروٹیں لینا شروع کر دیتا اور دھڑام سے بستر سے نیچے گر جاتا، جس سے اس کو چوٹیں بھی آتی۔ اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی چارپائی کے گرد لکڑی کی دیواریں لگا کر اسے جنازے والی چارپائی جیسا بنا دیا گیا۔ باغی ختم نبوت مرزا بشیر الدین کے لا علاج امراض پر قادیانیوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے بیرون ممالک سے بہترین دوائیں منگوائی گئی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹروں کو علاج کے لیے بلایا گیا۔
ایک ماہر نفسیات کو جب علاج کے لیے بلایا گیا تو اس نے کہا کہ مریض کے جسم کے علاوہ اس کے خیال میں بھی فالج نفوذ کر چکا ہے، اس لیے وہ قادیان کو یاد کر کر کے روتا ہے۔ اس کے خیالات کو ہٹانے کے لیے ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ تجویز کیا کہ مریض ایک گیند لے کر اسے دیوار پر مارے، پھر پکڑے، پھر مارے اور دن میں کئی مرتبہ یہ مشق کرے، اس سے اس کے خیالات کا رخ بدل جائے گا۔ لیکن جب ڈاکٹر کو یہ بتایا گیا کہ مریض چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں، تو پھر ڈاکٹر نے اس کے متبادل یہ علاج بتلایا کہ مریض ربڑ کا گیند اپنے پاؤں کے محراب کے نیچے رکھ کر اسے دن میں کئی مرتبہ گھمائے۔ لیکن مریض یہ مشق کرنے کے بھی قابل نہیں تھا، لہذا ڈاکٹر مذکورہ کا علاج چھوڑ دیا گیا۔ گستاخ رسول مرزا بشیر الدین کے علاج کے لیے بیرون ملک سے ایک بہت بڑے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے مرزا بشیر الدین کا تفصیلی معائنہ کیا اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا کہ میں بیماری کا علاج تو کر سکتا ہوں لیکن خدائی پکڑ کا علاج نہیں کر سکتا۔ انہیں لا علاج اور مہلک بیماریوں کے ہاتھوں سیسک کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرزا بشیر الدین جہنم واصل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں کتے کی طرح بھونکنے لگا تھا۔ وہ شام کے 7 بجے مردار ہوا، لیکن اس کی موت کا اعلان رات کے 2 بجے کیا گیا۔ موت کا اعلان 7 گھنٹے بعد کیوں کیا گیا؟ 7 گھنٹے تک یہ خبر قصر خلافت سے بہر کیوں نہ آئی؟ وجہ یہ تھی کہ مرزا بشیر الدین کئی مہینوں سے نہیں نہایا تھا، ناخن، داڑھی اور سر کے بال کٹوائے نہیں تھے، جسم پر غلاظت کی پیڑیاں جمی ہوئی تھی۔ قادیانی جب اسے ان امور کے بارے میں کہتے تو وہ انہیں ننگی ننگی گالیاں دیا کرتا تھا۔ مرنے کے بعد رگڑ رگڑ کر مرزا بشیر الدین کے جسم کو دھویا گیا، ناخن کاٹے گئے، سر اور داڑھی کے بالوں کو کاٹ کاٹ کر آراستہ کیا گیا۔ جسم کی بدبو ختم کرنے کے لیے بہترین خوشبوات چھڑکی گئی، چہرے پر پاؤڈر لگایا گیا، ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سرخی سجائی گئی۔ اس کے علاوہ منہ پر چمک پیدا کرنے والے کیمیکلز لگائے گئے اور اس کی 4 پائی بہر دالان میں رکھ دی گئی۔ مرکری کا ایک بلب اس کے سر کی طرف اور دوسرا پاؤں کی طرف روشن کر دیا گیا۔ جب مرکری کے بلب کی چمکیلی شعاعیں اس کے چمکیلے کیمیکلز لگے منہ پر پڑتی تو اس کا بدبودار منہ چمکتا اور قادیانی شکاری سادہ لوگ قادیانیوں سے کہتے کہ دیکھو جی حضرت صاحب کو کیسا روپ چڑھا ہوا ہے۔ دوستو، اسی طرح جرمنی میں پاکستان سے گئی ہوئی ایک تبلیغی جماعت اپنی تبلیغی گشت میں مصروف تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ جماعت نے مغرب کی نماز راستے میں آنے والی ایک مسجد میں پڑھی اور رات وہی بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے امام سے جماعت کی گفتگو ہوئی اور امام مسجد سے وقت کا مطالبہ کیا۔ امام مسجد نے جماعت کے ساتھ 3 دن چلنے کا وعدہ کیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ مذکورہ مسجد تو قادیانیوں کا عبادت گاہ ہے اور امام مسجد اس علاقے کے قادیانی جماعت کے سربراہ ہیں۔ جب امام مسجد کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے جماعت کے امیر سے کہا کہ اگرچہ میں قادیانی ہوں، تمہیں بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن میں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ وہ جماعت کے ساتھ 3 دن کے لیے اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اسے گھر سے نکلے یہ پہلی رات تھی کہ اسے خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہیں
اور کچھ فاصلے پر ایک خنزیر زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اس خنزیر کے پاس جاتے ہو، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ یعنی دوستو جو امام قادیانی جماعت کے ساتھ گیا تھا اسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس خنزیر کے پاس تو جاتے ہو، ہمارے پاس نہیں آتے۔ اس خواب نے اسے ہلا کر رکھ دیا، لیکن اس نے کسی سے ذکر نہ کیا۔ اگلی رات سویا تو پھر یہی خواب دیکھا، لیکن اس نے خواب کے بارے میں پھر کسی کو نہ بتایا۔ تیسری رات اس نے پھر خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے غصہ اور ناراضگی سے کہہ رہے ہیں کہ تم خنزیر کے پاس تو جاتے ہو لیکن ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ رات بھر وہ چین سے نہ سو سکا۔ صبح ہوئی تو وہ سر جھکائے جماعت کے امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ماتھے پر ندامت کا پسینہ تھا اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ امیر صاحب سے کہنے لگا، امیر صاحب مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجئے۔ امیر صاحب خوشی سے اچھل پڑے اور اس سے پوچھا کہ اسے اس بات کی توفیق کیسے ہوئی۔ جواباً اس نے اپنا خواب سنایا۔ سب پر کیف مستی کی کیفیت طاری ہو گئی اور مبارک مبارک کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ وہ نو مسلم ہاتھ باندھ کے جماعت کے امیر سے درخواست کرنے لگا کہ میں اپنے گھر میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ امیر صاحب نے ساتھیوں سے مشورہ کے بعد اس کی دل جوئی کے لیے دعوت قبول کر لی۔ جب جماعت اس کے گھر پہنچی تو انہیں سخت حیرانی ہوئی کہ اس کا بہت بڑا ڈرائنگ روم قادیانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ نو مسلم جماعت کے امیر سے کہنے لگا، یعنی وہ نو مسلم شخص جماعت کے امیر سے کہنے لگا کہ میں نے اپنا مبارک خواب ان سب کو سنایا تھا اور اب یہ سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی اور ہر سابق قادیانی بھی اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ دوستو یہ تھے چند عبرتناک واقعات جو مرتدین قادیانیوں کے ساتھ رونما ہوئے۔ تمام قادیانیوں سے گزارش ہے کہ خدارا اپنی آخرت کا سوچتے ہوئے اس مذہب پر لعنت بھیجتے ہوئے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، ورنہ آخرت بہت ہی سخت ہے۔ آخرت میں مرزائی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر سب کہیں کہ مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت بے شمار بے شمار، مرزا قادیانی پہ لعنت بے شمار بے شمار۔ دوستو ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ اسی شریعت پر چلیں گے۔ ہم سب کا ایمان ہے اور پکا ایمان ہے کہ مرزا قادیانی لعنتی تھا، لعین تھا، کذاب تھا اور ڈاکو تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے اور تمام قادیانیوں کو راہ حق کی تلاش کی بھی توفیق دے اور انہیں راہ حق بھی دکھلائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔